معزز سامعین، آج میں آپ حضرات کے سامنے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی فراست کا بہت ہی عجیب واقعہ پیش کرنے جا رہا ہوں۔ ایک مرتبہ حاسدین نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ذلت و رسوائی کا پروگرام بنایا، کیونکہ یہی آخری وار ہوتا ہے۔ یہی کام منافقین نے کیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ پر بہتان باندھا۔ اسی طرح قارون نے بھی حضرت موسیٰ کے لیے اسی قسم کا حیلہ کیا تھا کہ ایک عورت کو آمادہ کیا کہ جب حضرت موسیٰ بیان کرنے کے لیے کھڑے ہوں تو مجمع میں کہہ دینا کہ انہوں نے مجھ سے گناہ کا مطالبہ کیا تھا، بے عزتی ہو جائے گی تو مجھے زکوٰۃ نہیں دینی پڑے گی۔ تاریخ میں اس قسم کے واقعات بہت ہیں۔ چنانچہ حاسدین نے سوچا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دامن پر ایسا دھبا لگا دیا جائے کہ لوگ بدظن ہو جائیں۔ لہذا انہوں نے ایک جوان عمر بیوہ عورت سے رابطہ کیا کہ کسی حیلہ سے امام صاحب کو اپنے گھر بلا، ہم تمہیں اس کے بدلے میں بھاری رقم ادا کر دیں گے۔ عورت بیچاری پھسلتی بھی جلدی ہے اور پھسلاتی بھی جلدی ہے، وہ جھانسے میں آ گئی۔ چنانچہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب رات کو گھر جاتے وقت اس عورت کے گھر کے سامنے سے گزرے تو عورت باپردہ ہو کر نکلی اور کہنے لگی، امام ابو حنیفہ، میرا خاوند فوت ہو رہا ہے، وہ کوئی وصیت کرنا چاہتا ہے اور وہ وصیت میری سمجھ میں نہیں آ رہی، خدا کے لیے آپ وہ سن لیں۔ آپ گھر میں داخل ہوئے، عورت نے دروازہ بند کر دیا۔ کمروں میں چھپے ہوئے حاسدین باہر آ گئے اور کہنے لگے، ابو حنیفہ، آپ رات کے وقت ایک علیحدہ مکان میں اکیلی نوجوان عورت کے پاس برے ارادے سے آئے ہیں۔ چنانچہ اس عورت کو اور امام اعظم کو لوگوں نے پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا۔ حاکم وقت تک بات پہنچی تو اس نے کہا، انہیں فی الحال حوالات میں بند کر دیا جائے، میں صبح کے وقت کارروائی مکمل کروں گا۔ امام اعظم اور اس عورت کو ایک تاریک کوٹری میں بند کر دیا گیا۔ امام اعظم باوضو تھے، لہذا وہ نوافل پڑھنے میں مشغول ہو گئے۔ جب کافی دیر گزر گئی تو اس عورت کو اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ میں نے اتنے پاک دامن شخص پر بہتان لگایا ہے۔ جب امام اعظم نے نماز کا سلام پھیرا تو وہ عورت کہنے لگی، آپ مجھے معاف کر دیں۔ پھر اس نے ساری رام کہانی سنا دی۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اچھا، جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا، اب میں تمہیں ایک تدبیر بتاتا ہوں تاکہ ہم اس مصیبت سے چھٹکارا حاصل کر سکیں۔ اس نے پوچھا، وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا کہ تم اس پہرے دار کی منت سماجت کرو کہ لوگ مجھے اچانک پکڑ کر لے آئے ہیں، مجھے ایک ضروری کام سمیٹنے کے لیے گھر جانا ہے، تم میرے ساتھ چلو تاکہ میں وہ کام کر سکوں۔ پھر جب پہرے دار مان جائے تو تم میرے گھر چلی جانا اور میری بیوی کو صورت حال بتا دینا تاکہ وہ تمہارے اسی برقعے میں لپٹ کر یہاں میرے پاس آ جائے۔ عورت نے رو دھو کر پولیس والوں کا دل موم کر لیا اور یوں امام اعظم کی اہلیہ صاحبہ حوالات میں ان کے پاس پہنچ گئی۔ جب صبح ہوئی تو حاکم وقت نے طلب کیا کہ امام اعظم اور اس عورت کو میرے سامنے پیش کیا جائے۔ حاسدین کا جم غفیر موجود تھا۔ جب پیشی ہوئی تو حاکم نے کہا، ابو حنیفہ، تم اتنے بڑے عالم ہو کر بھی گناہ کبیرہ کے مرتکب ہوتے ہو؟ امام اعظم نے پوچھا کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ حاکم نے کہا کہ آپ ایک نامحرم عورت کے ساتھ رات کے وقت ایک مکان میں اکیلے دیکھے گئے ہیں۔ امام صاحب نے فرمایا، وہ نامحرم نہیں ہے۔ حاکم نے پوچھا، وہ کون ہے؟ آپ نے اپنے سسر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ان کو بلاؤ تاکہ شناخت کریں۔ وہ آئے، انہوں نے دیکھا تو فرمانے لگے کہ یہ تو میری بیٹی ہے، میں نے فلاں مجمع میں ان کا نکاح ابو حنیفہ سے کر دیا تھا۔ چنانچہ امام اعظم کی خداداد فہم کی وجہ سے حاسدین کی تدبیر کارگر ثابت نہ ہوئی اور ان کی سازش خاک میں مل گئی۔ معزز سامعین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اور ہمارا یہ واقعہ اچھا لگا ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک، شیئر اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے، آپ سے یہ درخواست ہے۔